اور چلیے سب سے پہلے بات جموں کشمیر کے حالات کی کر لیتے ہیں۔ کشمیر میں کئی علاقوں میں اب بھی بندشیں جاری ہیں۔ دفعہ 370 کو ہٹانے کے 28 روز بعد بھی معمول کی زندگی سڑکوں پر نہیں لوٹ پائی ہے۔ پرائیویٹ گاڑیاں سڑکوں پر نظر آ رہی ہیں لیکن پبلک ٹرانسپورٹ اب بھی غائب ہے۔ وہیں مواصلاتی نظام بند ہونے کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے نمائندے صنم تصدق نے حالات کا جائزہ لیا۔ کشمیر میں پچھلے 28 دنوں سے حالات لگاتار خراب چل رہے ہیں۔ حالانکہ نجی ٹرانسپورٹ سڑکوں پہ صبح شام دیکھنے کو تو مل رہا ہے، لیکن عام طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے حالات ابھی بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور دکانیں جو کاروباری ادارے ہیں وہ لگاتار بند ہے، اور وہیں جو سرکشا بلوں کی تعیناتی وہ لگاتار جو حساس علاقے ہیں وہاں پہ جاری ہے، چاہے وہ لال چوک کا ایریا ہو، چاہے منشوما کا ہو، یا پھر سری نگر کا جو پرانا شہر کا علاقہ جو ڈاؤن ٹاؤن کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پہ جو بندشیں اور 144 جو ہے ماحول دے کے اٹھایا جا رہا ہے، اور لوگ حالانکہ بیچ میں جو ریسٹرکشنز کو ایز بھی کیا گیا تھا، لیکن ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں اتنا اس کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں ملا۔ لیکن اگر سول لائنز کی بات کریں تو سول لائن ایریاز میں جو نجی ٹرانسپورٹ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ صبح شام نظر آتا ہے، اور حالانکہ جو ضرورت زندگی کا سامان جو ہے وہ یہاں پہ صبح ایسی مارکیٹیں، چھوٹی مارکیٹیں کھل جاتی ہے جہاں سے لوگ دودھ، سبزی اور باقی جو اشیاء خوردنی ہیں وہ خریدتے ہیں۔ اور وہیں اگر ہم بات کریں یہاں پہ جو مواصلاتی نظام ابھی بھی بند پڑا ہوا ہے، حالانکہ جو سرکار نے پچھلے سیٹرڈے کو بات کی تھی کہ اگلے 24 گھنٹوں میں جو لینڈ لائن سروس کو پوری طرح سے بحال کیا جائے گا، لیکن ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی ابھی اس میں کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہو پائی، جس کی وجہ سے وہ لوگ خاصے پریشان ہیں جن کے اپنے اپنے گھروں سے دور ہیں، چاہے وہ کام کے سلسلے میں ہوں یا پھر پڑھائی کے لیے کشمیر سے باہر ملک کے مختلف شہروں میں پڑھائی کے لیے موجود ہے۔ اور وہیں اگر ہم بات کریں یہاں پہ جو مواصلاتی نظام کے لیے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جلد سے کم اگر انٹرنیٹ اور موبائل سروسز کو بحال نہ کیا جائے، تاہم جو لینڈ لائن سروسز ہے اس کو ریسٹور کیا جائے، تاکہ یہاں کے لوگوں کو، کاروباریوں کو ایک ایز فیل ہو اور ایک مطلب کمیونیکیشن کا راستہ کھل سکے۔ فیروز وانی کے ساتھ صنم تصدق، نیوز 18 اردو، سری نگر۔ تو وہیں ریاست جموں کشمیر سے 370 کو ہٹانے کے بعد وادی کشمیر میں مواصلاتی نظام پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا تھا، لیکن اب وادی کے کچھ علاقوں میں حکومت نے لینڈ لائن بحال کی ہے۔ تاہم ضلع پلوامہ میں ابھی بھی مواصلاتی نظام پوری طرح بند ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگرچہ ضلع انتظامیہ پلوامہ نے ڈی سی آفس پلوامہ میں فون بوتھ قائم کیا ہے، جہاں پر لوگوں کی کافی بھیڑ ہوتی ہے۔ کوشش یہ رہے گی کہ ہم نے آلریڈی اسکلیٹ کیا ہے معاملہ ہائر اتھارٹیز کو کہ لینڈ لائن ہمارے جو بھی ایکسچینجز ہیں مرحلہ وار طریقے سے لینڈ لائن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ریسٹور ہو جائے۔ ہم نے اس کو اسکلیٹ کیا ہوا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد وادی کشمیر میں پیدا شدہ صورتحال کے بعد اب جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں سیب اور دیگر میوہ کے اتارنے کا کام شروع ہونے والا ہے۔ بندشوں سے رواں برس میوہ صنعت کو جہاں مشکلات سے دوچار ہونے کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے، وہیں ضلع انتظامیہ پلوامہ نے اس حوالے سے خصوصی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انتظامیہ نے پلوامہ میں میوہ کاشتکاروں کی سہولیات کے لیے ٹرانسپورٹ مہیا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ضلع پلوامہ کے میوہ صنعت سے جڑے افراد کے لیے ضلع میں 2 نوڈل آفیسر بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ ہم نے 2 نوڈل آفیسرز جو ٹرانسپورٹ انسپیکٹر حضرات ہیں ڈی سی آفس میں ہی بیٹھتے ہیں، ان کو نوڈل آفیسر بنایا گیا ہے، اور اگر کہیں بھی کسی کو بھی دقت یا پریشانی پیش آتی ہے وہ ہم سے رابطہ قائم کر کے ڈی سی آفس میں رابطہ قائم کر کے اپنی اس مشکل کا ازالہ کرا سکتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے آف ہارٹیکلچرل پروڈیوس۔ دوسری چیز میری یہ بھی گزارش ہے کہ جتنی بھی ہمارے ہاں مین 2 منڈیاں ہیں، پرچھو اور پچھار 2 منڈیاں ہیں، جس میں تقریباً 650-700 کے قریب فروٹ گروور حضرات اس میں ممبرز ہیں ان منڈیوں میں،
ان سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ان کو کوئی دقت یا پریشانی پیش آئے وہ ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کر کے، ہم تو ریچ آؤٹ کر ہی رہے ہیں، لیکن کہیں پہ اگر اکا دکا پریشانی ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ دستیاب ہیں